ذکر خفی کرنا اور ذکر جہر کرنا، یہ دو طریقے ہیں جن سے جو صوفیہ اکرام کے سلاسل ہے ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر خفی کا نام بھی سنا ہوگا ضرور آپ لوگوں نے، اور ذکر جہر کا بھی ضرور سنا ہوگا آپ نے۔ اب یہ جو سلاسل ہیں تصوف کے، قادریات، چشتی، نقشبندی اور سروردری، ان میں نقشبندی ہو یا دوسرے، ان کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ کوئی ذکر جہر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ولایت ملی ہوئی ہے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ بتایا گیا ہے کہ ذکر جہر کرنا چاہیے۔ اور دوسرے سلاسل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ بتایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ذکر خفی کرنا چاہیے۔ اب جیسا کہ خفی اور جہر یہ دو الفاظ عربک کے ہیں، قرآن میں دونوں یوز ہوئے ہیں، میں ان دونوں کی جب میننگ بتاؤں گا تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ذکر کیا جائے یا یہ ہے کیا۔ جہر کا مطلب ہے زور سے، جیسے میں بات کرنا ہوں زور سے بات کرنا، اور خفی کا مطلب ہے خفیہ، دل میں کچھ پڑھنا۔ فار ایگزامپل ایک ذکر ہے اللہ کا، اب میں ذکر جہر کر کے دکھاؤں گا، وہ یہ اللہ ایسے میں جب اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا اور میرے ساتھ جو محفل میں بیٹھے ہوں گے سارے ذاکر ہو جائیں گے، زور سے جو آواز آئے گی اسے ذکر جہر کہا جائے گا۔ اور جو دل میں ذکر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دل کی قلب کے دھڑکن کے ساتھ، یا آپ کا قلب ذاکر ہو جائے، آپ کا روح ذاکر ہو جائے، یا وہ ذکر جس سے آواز نہ نکلے، اسے ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو ذکر ہیں، ایک ذکر ہو گیا ذکر جہر جو زور سے کیا جاتا ہے اللہ آواز کے ساتھ، اور ایک کیا جاتا ہے دل میں۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کسی کے پاس کوئی ایسی سند ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر کوئی ذکر جہر کرے گا تو کامیاب ہوگا یا ذکر خفی کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ ایسی کوئی بات کہیں پہ بھی ثابت نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ثابت ہے کہ ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی صفتوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی نصیحتوں کا ذکر کرنا ہے، یہ بات تو ثابت ہے۔ اب آ جائیں جہر اور خفی پہ، تو دونوں طریقے ہیں، دونوں طریقے کامیاب طریقے ہیں۔ آپ ذکر زور سے بھی کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت کسی کو بتائیں گے تو دل میں نہیں بتائیں گے، کامن سینس کی بات ہے۔ اگر کسی کو سامنے بٹھا کے اللہ کی نصیحت، اللہ کا ذکر جو میں کہتا ہوں وہ ہے قرآن میں مختلف آیات ہیں، محکم آیات، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ان احکام کا جب ذکر کیا جاتا ہے، حکم جو انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ بھی تو ذکر ہے۔ اب جب آپ وہ سارے احکام کسی کو بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ذکر جہر ہوگا، کیونکہ چپ کر کے کسی کو آپ کیا بتائیں گے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ کا کمیونیکیشن کریں گے کوئی بھی، تو زور سے ہی کریں گے تاکہ اگلے تک آواز پہنچے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر تو رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں کر رہے ہیں۔ آواز اگر کسی کے پاس نہیں جا رہی تو آپ آیات جو ہے وہ کیسے بتائیں گے؟ ایک آیات ہے قرآن شریف کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا،
اب جب وہ آپ اپنے لیے اس نصیحت کو، اس ذکر کو رکھیں گے تو ذکر خفی ہوگا، وہ آپ دل میں یہ احساس کریں گے کہ ہاں مجھے جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن یہ اگر آپ کسی کو اور کو بتائیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے تو ذکر جہر کر کے بتائیں گے، کسی اور کو سنائیں گے، یہ آیات زور سے سنائیں گے کہ بھائی آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جو دوسرے احکام ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، آپ پہ فرض کیا گیا ہے، یا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یا ناپ تول میں کوئی فرق نہ کرو، وعدہ کرو تو نبھاؤ، یہ سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ اگر آپ کسی اور کو نصیحت کے حساب سے بتائیں گے، ذکر کریں گے اللہ کا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ ذکر کریں گے تو ذکر جہر ہوگا۔ اور جب اپنے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ قرآن کو سامنے رکھ کے دل میں پڑھیں گے تو یہ ذکر خفی ہو گیا۔ اس میں پریشان ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں۔ اگر آپ ذکر خفی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لیے کریں، اگر وہ ذکر کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ ذکر جہر کریں۔ یہ ذکر کون سا ہو گیا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں انسانیت کے لیے صحیح اور غلط کا راستہ جب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، تو اس کے لیے یہ دونوں ذکر، ایک تو یہ ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا ذکر جو ہم اللہ کو صرف یاد کرتے ہیں، مراقبے میں کرتے ہیں، چاہے وہ مراقبہ آپ کا آئسولیشن مطلب اکیلے میں ہو، یا آپ اجتماعی مراقبہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی صدگرو یا کسی بڑے مرشد کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہو، تو اس مراقبوں میں، دونوں مراقبوں میں دونوں طریقے سے ذکر کر سکتے ہو۔ ایک تو آپ چپ کر کے اللہ کا ورد سب دل میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ممنوعیت نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہی اللہ کا ذکر زور سے ذکر جہر بھی کر سکتے ہیں، سب سامنے بیٹھ کے اگر آپ ذکر کریں، یا رحمان، یا رحیم، یا حی القیوم، کوئی بھی ذکر اللہ کا اسم ذات جو ہے اللہ، یا اللہ کا جو بھی صفات ہیں ان کی بھی اگر آپ ذکر کریں گے تو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ زور سے کریں، چاہے وہ اس طرح کرے کہ کسی اور کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ صرف مروجہ باتیں ہیں، اس طریقے کی ہمیں الجھایا گیا ہے تاکہ تصوف، کیونکہ ایک واحد حل ہے تصوف، صوفیزم ہی واحد حل ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کا راستہ بتاتے ہیں۔ صوفیاء کرام جو بالکل ملا کی جو دین ہے، جو انہوں نے شریعتیں بنائی ہیں اپنے فائدوں کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے، نئی نئی حدیثیں بتا کے اور نیا دین بناتے ہیں، ان سے بالکل، ان سے جب سے یہ چیز چلی ہے، ملا ایک پروفیشن اسٹارٹ ہوا ہے، تب سے لے کے آج تک ان سے لڑنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہے صوفیزم۔ جو بھی صوفیاء اکرام ہیں وہ لڑے ہیں اس بات پہ کہ ایسا نہیں کرو، دین تو بالکل صاف کلیئر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا، ملا حضرات کو خطرہ تھا۔ خطرہ کس چیز سے تھا؟ صوفیزم سے، صوفیوں سے خطرہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، صوفیوں کو آئسولیشن میں ڈالنے کے لیے، اکیلا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو نہ مانیں، انہوں نے ان کے جو اصل کام ہے ان کو چھپا کے ان کو محدود کر لیا صرف ذکر اذکار میں، کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر خفی کرتے ہیں، کبھی ذکر جہر کرتے ہیں، یہ جا کے پہاڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ بند کمرے میں
ذکر کرتے ہیں، ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ترک دنیا کر کے اور گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب آپ صوفیوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو وقت کے جو حکمران تھے، یہ فقیر لوگ ان سے لڑے ہیں، یہ جو وقت کے حکمران تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر کوئی چلا ہے تو یہ لوگ تھے، اور اسی وجہ سے تاریخ گواہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، ان فقیروں کو، ان مست قلندروں کو ہمیشہ سولی پہ بھی لٹکایا گیا، ان کو عجیب عجیب قسم کی اذیتیں دے کے انہوں نے شہید کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ یہ لوگ حق اور سچ کی بات کرتے تھے، یہ لوگ اصل دین کی بات کرتے تھے، لیکن اس وقت کے حکمران سے مل کے ملا حضرات نے یہ ساری چیزیں پلٹ کے ختم کر دی، جس کی وجہ سے میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے آج صوفیزم ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہمیں روحانیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں روحانیت کا مطلب ہے ترک دنیا، حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ روحانیت تو ترک دنیا کہاں ہے، وہ تو آپ کو اس دنیا کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور مزے کی بات باطنی دنیا کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں دنیا کے بارے میں آپ کو روحانیت ہی آپ کا راستہ ہموار کرتی ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ الجھایا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، اور میں اللہ کا جتنا شکر گزاری کروں اتنی کم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دے دیا کہ میں لوگوں کو جو الجھی ہوئی گانٹھ ہیں ان سب کو کھولوں۔ الجھی ہوئی جو بھی باتیں ہیں، الجھ پڑے ہیں لوگ لفظوں میں، لینگویج میں، بس ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں، جو ماں باپ سے، جو بڑے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، ملوں سے اپنے سنتے آ رہے ہیں، بس اسی پہ ہی آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں۔ نہ دین کو کھول کے پڑھا کبھی، نہ قرآن کو کھول کے پڑھا، اگر کوئی یہاں تو پڑھتے ہیں تو 5 وقت نماز میں جا کے پڑھتے ہیں، اور نہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز نہیں، 5 وقت پڑھ رہے ہیں لیکن میننگ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں یہ ذکر جہر اور ذکر خفی کے بارے میں نے جو گفتگو کی ہے اس سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ان چیزوں کے بارے میں اور بھی آپ کے اندر میں کوئی سوال اٹھتے ہیں تو ضرور کیجئے گا، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔